बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हमारी मेहमान हैं सादिया अफजाल साहबा, जो कि मारूफ सहाफ़ी हैं, किस तारुफ़ के मुताबिक हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सादिया साहबा, सबसे पहले बताइएगा कि जो पंजाब में जो वाक़या हुआ है, इस पर आपके क्या तासरात हैं? देखिए, ये ऑब्वियसली पहला वाक़या नहीं है, लेकिन अपनी नौइयत का एक मुनफरिद वाक़या है कि जहाँ पर एक ख़ातून जो कि बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी और सिर्फ़ गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाने की वजह से उसको गाड़ी रोकना पड़ी, और फिर उसके बाद जो अभी मज़ीद तहकीकात के बाद बातें पता चल रही हैं कि किस तरीके से उसने हेल्प के लिए फ़ोन किए, तमाम चीज़ें, पुलिस को भी कॉल गई, एनी शाहिदीन के भी बयानात आ रहे हैं। इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या है कि बच्चे साथ गाड़ी में मौजूद थे, उन बच्चों को, उनकी माँ को किस तरीके से गाड़ी से घसीटा गया, जो रकम पड़ी हुई थी, जो ज्वेलरी थी वो अपनी जगह पर, और फिर इस अंदाज़ में इस्मत दरी करना, और वो भी बच्चों के सामने। इंतहाई मैं कहती हूँ कि लोगों के अंदर गुस्सा है, शदीद किस्म का एंगर इस वक्त है ख़वातीन में स्पेशली, और वो जो डिमांड कर रही हैं वो भी आपने आई एम श्योर सुन रखी होंगी कि औरतों के हकूक़ के लिए अगर ये वक्त नहीं है तो फिर कौन सा वक्त है। बहुत हो चुका, हर थोड़े अरसे के बाद दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि एक वाक़या आता है, कभी किसी बच्चे का, बच्ची का, किसी औरत का, थोड़े दिन मीडिया हाइप होती है, थोड़े दिन वो शोर मचता है, उसके बाद फिर हम सब लोगों के ज़मीर जो हैं वो खामोश हो जाते हैं, और फिर खुदा न खास्ता किसी अगले वाक़े का इंतज़ार किया जाता है। सो इट्स हाई टाइम कि अब मिल के इस पर सख्त से सख्त कानून साजी जो है उसकी तरफ जाया जाए, ताकि ये जो लोग हम देखते हैं कि अदालतों में जा के भी कभी प्रोसिक्यूशन वीक है, कभी शवाहिद नहीं है, और फिर अदालतों से भी ये लोग भरी हो जाते हैं, ज़मानतें भी इन लोगों की हो जाती हैं, और फिर ये उसी तरीके से माशरे में दोबारा दंदनाते फिरते हैं। सो ये सबको मिल के सोचने की ज़रूरत है कि ये हमारे इस कौम की बहनों का, बेटियों का, बच्चियों का मामला है, तो खुदारा इसको बहुत संजीदगी से लें, इस पर भूल जाएँ कि क्या आपके सियासी इख्तलाफात हैं, आपके मुख्तलिफ सियासी नज़रियात हैं, इस पर तो इकट्ठा हो जाएँ। सो ये सबकी इल्तिजा है इस हुकूमत से, इस रियासत से, और यही टाइम है कि इस गुस्से को एक अच्छा काम, एक अच्छी कानून साजी करने के लिए चैनलाइज कर लें, वरना मौका नहीं मिलेगा। फिर किसी और वाक़े का इंतज़ार ना करें। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं। आप ये सोचें कि कितने केसेस हैं जो मीडिया के सामने ही नहीं आते, जो रिपोर्ट ही नहीं होते, जो रजिस्टर ही नहीं हो पाते, और हर आए रोज़ हम देख रहे हैं कि इनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। अच्छा, इस वाक़े के बाद हमने देखा कि जिस तरह से CCPO लाहौर का एक बयान सामने आया, जिसके बाद काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ, तो आपकी ज़ाती राय के इस स्टेटमेंट के ऊपर? इंतहाई गलत और इनसेंसिटिव बयान था उनका। पहले ये कह देना कि GT रोड से वो चली जाती ख़ातून। मैं ख़ुद कई दफ़ा लाहौर, इस्लामाबाद अकेले मोटरवे पे ड्राइव करके आती रही हूँ। जब से मोटरवे बनी है हमने यही सुना है कि मोटरवे GT रोड से ज़्यादा सेफ़ है, इसलिए ज़्यादातर लोग मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं। सो अव्वल तो उनकी इस लॉजिक की समझ में नहीं आई कि अब वो खातून को ये मशवरा दें कि रात को अकेले क्यों निकली बच्चों के साथ, 3 बच्चों की माँ। फिर वो ये कह रहे हैं कि जी GT रोड से चली जाती, और फिर वो कह रहे हैं कि जी पेट्रोल चेक करके निकलती। भाई, कोई इमरजेंसी हो सकती है, बाज़-औक़ात आप गाड़ी निकालते हैं, आपका ध्यान नहीं जाता फ्यूल की तरफ, आप किसी मुश्किल में हैं, कोई इमरजेंसी में आप घर से निकलें, नहीं पता चलता। सो ये फ़जूल किस्म की बात है। ये इसको कहते हैं विक्टिम नेमिंग एंड शेमिंग। ये वो काम कर रहे हैं CCPO अपनी ज़िम्मेदारी जो है, जो ख़ुद को ये पिछले हफ्ते तक क्लेम कर रहे थे कि आई एम द बेस्ट पुलिस ऑफिसर इन द कंट्री, वो अपनी ज़िम्मेदारी खुदा के लिए उसका एहसास करें, और ये मज़ीद इस चीज़ पे मरहम लगाने की बजाय जो नमक छिड़क रहे हैं इससे गुरेज करें। सो आई थिंक बहुत ही इनसेंसिटिव, बड़ी ही गलत स्टेटमेंट थी। फिर उसके बाद बजाय इसके कि वो इस पर शर्मिंदा होते, माफ़ी मांगते, जो भी उनका मकसद था, अब उस एक्सप्लेनेशन में जस्टिफिकेशन की बजाय उनको सीधा सीधा चाहिए था कि वो माफ़ी मांगते, अपनी स्टेटमेंट वापस लेते। उन्होंने मज़ीद उस पर बात की। उन्होंने कहा कि वो फ्रांस के उनके शौहर थे, वो खातून जो हैं वो फ्रांस की थी, सो उनकी ओरिएंटेशन में फ़्रांस था, वो ये सोच के निकली। भाई, आप फ्रांस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब आप ये बता रहे हैं कि औरत क्या सोच के निकली। भाई, औरत के साथ जो वाक़या हुआ है, स्टिक टू दैट, आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, आप मुजरिमों को पकड़ें, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। आप इसलिए लाहौर जैसे बड़े शहर के चीफ लगाए गए हैं पुलिस के, आपका जो काम है वो करें, बजाय इसके कि वो आकर हर दूसरे रोज़ कोई नया बयान दे रहे हैं। कल ही मैं देख रही थी, वो एक चैनल पर एक शो के अंदर बात कर रहे थे, और वो कहने लगे कि जब मैं छोटा था तो मेरी वालिदा मुझे लेकर निकलती थी, मैं 5-6 साल का था,
تو کوئی بھی خاتون گھر سے نکلے تو مرد کے بغیر نہ نکلے, مرد نہیں ہیں تو بچے کو باہر لے کر ساتھ جائیں, بچے کو لے کر باہر جائیں. بچے محفوظ ہیں کیا اس ملک میں؟ آپ مجھے بتائیں کہ کون سے بچے یا بچیاں ہیں جو محفوظ ہیں. ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں نہیں سیف فیل کروں گی اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہوئے, اور کوئی بھی ماں آپ جس سے بھی پوچھیں گے ان کو بھی پتہ ہے کہ آج کل جو حالات ہیں, یہاں رات کے اندھیرے میں انہوں نے کہا کیوں نکلی, یہاں دن دہاڑے یہ کام ہو رہے ہیں. ایسے ہی بچہ ہو, بچی ہو, خاتون ہو, جس مرضی عمر کی ہو, ہر کسی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے, ہر کسی کے ساتھ یہ درندگی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. یہاں کوئی محفوظ نہیں ہے. تو اس پہ یہ مشورے دینے کی بجائے اپنا کام کریں, اپنی ذمہ داری کا اس وقت احساس کریں اور مجرموں کو پکڑیں تاکہ لوگوں کو آپ پر جو اعتماد لوگوں کو ٹھیس پہنچی ہے وہ بحال ہو. اچھا, ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹانا چاہیے. آپ کے خیال میں ان کو عہدے سے ہٹا دینا چاہیے؟ بھائی عہدے سے ہٹائیں نہیں ہٹائیں, ابھی فی الحال میرا کنسرن وہ نہیں ہے. میرا پہلا کنسرن جو ہے, جو پرائیورٹی ان کی ہونی چاہیے, اگر کہیں کسی طریقے سے یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں اپنی غلط اسٹیٹمنٹس کا, تو مجرموں کو پکڑ کے دکھائیں جو ان کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اصل جو یہاں پر معاملہ ہے وہ گینگ ریپ کا ہے. سب سے پہلے اس واقعے کے جو مجرمان ہیں ان کو پکڑیں. کہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے, جو کہ میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہوں کہ ان کے معاملے پر بہت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی بات کر رہی ہیں, اور حکومت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ سیاست کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر. سو یہ کتنے اہل ہیں کتنے اہل نہیں ہیں, ان کے حوالے سے تو جو آئی بی کی کچھ خفیہ رپورٹس آ گئی ہیں سامنے, تو وہ ان کی اہلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. سو آپ فیصلہ خود کر لیں کہ وہ کتنے اہل ہیں. لیکن جس شخص کی وجہ سے آئی جی کو جانا پڑ سکتا ہے گھر, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے ہٹایا جائے گا؟ میرا نہیں خیال. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے جو ایک سی سی پی او کی خاطر آئی جی گھر جا سکتا ہے, لیکن سی سی پی او نہیں ہٹ سکتا. اس سب سے بڑے صوبے کا چیف ایگزیکٹو, پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار, کامران خان کے پاس بیٹھ کے 3 دفعہ کامران خان نے سوال کیا ان سے کہ سی سی پی او نے یہ بیان دیا ہے, آپ کیا مذمت کرتے ہیں؟ کیا آپ ان سے پوچھیں گے؟ کیا آپ کارروائی کریں گے؟ اگر آپ نے وہ انٹرویو سنا ہو, بزدار صاحب نے بہت زبردست طریقے سے ان کا سوال اوائڈ کیا. کہیں پر انہوں نے سی سی پی او کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے, بزدار صاحب نے کہیں سی سی پی او کے بیان کی مذمت نہیں کی, کہیں یہ نہیں کہا کہ جی ان سے بلا کر پوچھا جائے گا. اب وہ منہ بولتا ثبوت ہے اس بات کا جو میں کہہ رہی ہوں کہ کیا سی سی پی او سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی انویسٹیگیشن ہوگی؟ تو ہٹانا تو بڑی دور کی بات ہے. اچھا, اس کے بعد سریعام پھانسی کا جو مطالبہ ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ حکمران جماعت سے فیصل واڈا صاحب نے اور علی محمد خان صاحب نے اس کا مطالبہ کیا اور سریعام مطالبہ کیا. تو آپ کے خیال میں حکومت اس کو قانون کی شکل میں لانے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں, میں ذاتی طور پہ اس مطالبے کی حمایت کرتی ہوں کہ سریعام پھانسی ہونی چاہیے. اسلام میں جو سریعام سزاؤں کا کانسیپٹ ہے نا, اس کی کوئی حکمت ہے. اب وہ حکمت سمجھیں کہ کیا حکمت ہے. سریعام کسی کو سزا دینے سے معاشرے میں ایسے مزید کردار یا پورا معاشرہ جو ہے وہ عبرت حاصل کر سکے, تاکہ کل کو ایسا کوئی بھی گھناؤنا کام لوگ کرنے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچیں کہ یہی حال چوک میں چوراہوں میں ہمارا ہوگا. سو میں اس مطالبے کی بھرپور حمایت کرتی ہوں. انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ہاں کہیں پر مغرب کو, کہیں پر کچھ این جی اوز کو جو خوش کرنے کے لیے یا جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں, ان کی بہشت پہ جو ہے بہت سارے کام ایسے کیے جاتے ہیں جو کہ ہمارے جیسے معاشرے کے اندر, ہماری جیسی سوسائٹی کے اندر لاگو نہیں ہو سکتے. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ جو ہیومن رائٹس کی آوازیں جو ہیں, جو خواتین اور مرد جو ہیں بلند کرتے ہیں, وہ اس کے خلاف ہیں کہ جی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. سر عام اب دیکھ لیں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سزائے موت کے ہم خلاف ہیں. کیوں خلاف ہیں آپ؟ اس ماں سے پوچھیں جس کے بچے کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے, جس کے بچے کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے. اس باپ سے پوچھیں جس کی بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ ہو رہا ہے, جن کے گھروں میں ہو رہا ہے, پورے کے پورے گھر اجڑ جاتے ہیں, وہ ٹراما سے ہی نہیں نکل پاتے. اب یہ جو انسیڈنٹ ہے, ان کے 3 بچوں کے سامنے یہ کام ہوا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ زندگی بھر ان کے لیے یہ کتنا بڑا مشکل کام ہوگا اس ٹراما سے نکلنا, اس چیز کو اپنے دماغ سے نکالنا, اس چیز کو بھولنا جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے ماں کے ساتھ یہ ہوا ہے. سو یہ باتیں ہیں ان کی کہ آپ سزائیں نہ دیں یا پھانسی کی سزا نہ دیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. خدا نخواستہ, میں کہتی ہوں خدا نخواستہ اگر ان کے اپنے گھروں میں یہ ہو
تو کیا تب بھی یہ لوگ یہ کہیں گے کہ پھانسی کی سزا نہ دیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا؟ یہ بالکل ہونا چاہیے. آپ نے جہاں تک کہا کہ حکومت کیا اس پوزیشن میں ہے، میں کہتی ہوں کہ حکومت نہیں، اس وقت تمام پارلیمان میں بیٹھی جماعتوں کو سوچنا پڑے گا کہ اس وقت وہ عوام کو جو غصہ ہے، جو غم ہے، ان سب کے اپنے گھروں میں بچے ہیں، وہ ان بچوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ ہم یہ قانون سازی کریں یا نہ کریں، ان کو خود جواب مل جائے گا. اب زینب الرٹ بل کی بڑی بات ہو رہی ہے آج کل کہ جی زینب الرٹ بل آیا، بڑی کامیابی ہے، اس پہ مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے. زینب الرٹ بل سے پھانسی کی شک کیوں نکالی گئی؟ جماعت اسلامی بھی ابھی یہ بات کر رہی ہے کہ اصل چیز تو وہ ہے کہ آپ سزا دیں، اور سزا ایسی دیں جس سے عبرت ہو. پھانسی آپ پبلک میں نہیں لٹکانا چاہتے، آپ پھانسی تو دیں. وہ زینب الرٹ بل سے لوگ یہ سوال پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی. پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی، ایگزیکٹلی. سو اب علی محمد خان کا جو بل ہے وہ قرارداد منظور ہو گئی بچوں سے زیادتی کے اس میں، لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، پھانسی کی سزا کے ہم خلاف ہیں فار وٹ ایور ریزنز. ایک تو یہ ہیومن رائٹس کے نام پہ اس ملک میں بڑا کچھ ہو رہا ہے، باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو باقی یہاں پہ خرافات ہیں، ان سے آپ نمٹ نہیں رہے، لیکن ہیومن رائٹس کے چیمپئنز جو ہے نا وہ آپ کو بہت ملیں گے. سو یہ تمام سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ حکومت میں چاہے وہ اپوزیشن میں، ان کو مل بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسا کوئی بل آتا ہے جو پبلک ہینگنگ کی بات کرتا ہے، یا ایک اور چیز میں سوچ رہی ہوں بھی سن رہی تھی کہ کیسٹریشن کی سزا جو ہے وہ ہونی چاہیے، آختہ کاری کی سزا جو ہے وہ ہونی چاہیے. اگر آپ ایسے لوگوں کو ہینگ نہیں کرنا چاہتے، پھانسی نہیں دینا چاہتے، تو ایسے لوگوں کو آپ اس قابل نہ چھوڑیں کہ وہ کل معاشرے میں دوبارہ اس برائی کا سوچ بھی سکیں. سو اگر یہ بل بھی آتا ہے تو یہ آئی تھنک سیاسی جماعتوں کی سبھی کی بہت بڑی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو پارلیمان سے منظور کرائیں اور پھر اس پر عمل درآمد بھی ہو. امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بیسک چیز ہے. سعدیہ افضال صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا.